دیکھیں یہ بات مطلقاً نہیں ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس کو جمعہ نہیں ہوگا، یہ صاحب ترتیب کے لیے حکم ہوتا ہے۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو اور ہوئی ہو تو اس نے پڑھ لی ہو، اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ آپ فرض کر لیں صاحب ترتیب شخص ہے، اس کی آج کی فجر نکل گئی اور اس نے جمعہ پڑھنا ہے، اگر اس کو یاد ہے اور وقت میں بالکل جمعے کے وقت میں گنجائش ہے تو اس پہ لازم ہے کہ پہلے فجر پڑھے گا پھر جمعہ پڑھے گا۔ اس طرح عام دنوں میں پہلے فجر پڑھے گا پھر ظہر پڑھے گا۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ وقتی نماز پڑھ لی تو وہ نہیں ہوگی، کیونکہ ترتیب واجب ہوتی ہے، یہ لازم ہے ہمارے نزدیک۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کسی شرعی عذر کی بنا پر کچھ نمازیں قضا ہوئیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ادائیگی میں بالکل تاخیر نہیں فرمائی، جیسے ہی موقع ملا فوراً ان کو ادا کیا۔ اس سے فقہاء نے ایک نتیجہ نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قضا نمازوں کے سلسلے میں ادائیگی کا اس طرح اہتمام کرنا کہ اگلی نمازوں سے پہلے سرکار نے اس کو پڑھ لیا، تو اس میں حکمت رسول پوشیدہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ترتیب کو قائم رکھنا لازم ہوگا۔ اور بھی اس کے دلائل ہیں لیکن یہ بھی میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی، تو لہٰذا ایسے شخص کو لازم ہے کہ پہلے فجر پڑھے اور پھر جمعہ ادا کرے۔ ہاں اگر فرض کر لیں کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا، اس نے آ کے جمعہ پڑھ لیا پھر یاد آیا کہ آج کی فجر تو رہ گئی تھی، یا اتنا کلوز ٹائم رہ گیا کہ اگر آ کر وہ فجر پڑھے تو جمعہ ہی نکل جائے گا، جیسے آخری وقت میں جمعہ ہو رہا ہے یا ابھی پہلے وقت میں ہی ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد کہیں اور جمعے کی جماعت نہیں ملے گی، اب اس کو اجازت ہوگی کہ شامل ہو جائے اور وہ قضا چاہے بعد میں پڑھ لے۔ تو یہ ذرا ذہن میں تھوڑا سا رکھیں، یہ اس کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فجر نہیں پڑھی تو جمعہ ہوگا ہی نہیں، ایسے تو سابقہ زندگی کی اگر بہت ساری فجر رہتی ہیں تو اس کا مطلب جمعہ تو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے، بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا کرے گا، جمعہ نہیں ہوگا تو زورے پڑے گا۔ تو صحیح مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔